یہ ہاؤ آر وی سو شور سر کہ اکتوبر نومبر میں ہم مکمل ایس او پیز کے ساتھ امتحانات کرا لیں گے؟ کیا پتا اس وقت کی بیماری کی ویو کی کیا کسی کو نہیں پتا. ہاں کسی کو نہیں پھر یہ انسرٹنٹی نہیں ہے کہ اکتوبر نومبر تک بھی بچے ویٹ کریں؟ محترمہ یہ کوئی ان یوزول سچویشن ہے، یہ کوئی یوزول سچویشن ہے جو ساری دنیا میں اگر لاکھوں لوگ تقریباً کوئی ملین سے اوپر لوگ اگر مارے گئے ہیں تو یہ کوئی یوزول سچویشن تو نہیں ہے. لیکن کچھ ممالک نے فیصلہ کر لیا ہے سر. ہمارے خطے میں کچھ ممالک نے فیصلہ کیا ہوا ہے. اسی بیسس پہ میں یہ سوال پوچھ رہی ہوں نا. آپ جانتے ہیں ہمارے بات یہ ہے کہ جو یہاں پہ کرپشن ہوئی پچھلے سال، اس کے بعد سارے ایجوکیشن منسٹر نے ابھی جو ہم نے میٹنگ کی، اگر کوئی آراء مختلف بھی تھی لیکن ایک بات پہ مکمل اتفاق. اور میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، سارے پاکستان کے ایجوکیشن منسٹرز اور ہیلتھ منسٹر کا. مجھے آپ ایک چیز بتائیں، مجھے کیا فائدہ ہے ایگزام لینے کا؟ مجھے ذاتی طور پہ کیا فائدہ ہے؟ بلکہ مجھے تو یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ جتنے یہ بچے ہیں، اور یہ تھوڑے سے بچے ہیں، کوئی 20-25 ہزار ہیں جو کہ A2 میں ہیں، کوئی 80-85 ہزار ہیں جو کہ سارے کیمبرج سسٹم میں ہیں، اور جو جس طریقے سے یہ بدتمیزیاں ہو رہی ہیں اور باقی چیزیں ہو رہی ہیں، تو مجھے یہ بتائیں آپ کہ مجھے اس کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن ہم سارے فیصلے کرتے ہیں بچوں کی تعلیم اور صحت دونوں چیزوں کا مد نظر رکھ کے. سر اس میں فائدے نقصان کی بات نہیں ہے. ایک منٹ، یہ ان پاپولر فیصلے ہیں کیونکہ یہ تو بچے تو چاہتے ہیں جی امتحان کے بغیر پاس کر دیں اور ہمیں امتحان کے بغیر گریڈز دے دیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں ان کے لیے مناسب نہیں ہے. اور خاص طور پہ ان بچوں کے لیے جو میجورٹی ہے، جو ہمیں بار بار میسج کر رہے ہیں کہ ایگزام لیں کیونکہ ہم نے تیاری کی اور ایگزام لیں. ہاں لیکن سر پھر اب نے خود ہی کا 85,000 لوگ تھے، تو پھر یہ اگر ریاست 85,000 بچوں کا امتحان نہیں لے پاتی، ایس او پیز امپلیمنٹ نہیں کرا پاتی، تو کہیں نہ کہیں تو کوئی رسپانسبلٹی کسی پہ تو آتی ہے نا کہ یہ اتنے بڑے لیول پہ اگر ایک مس مینجمنٹ ہے. مس مینجمنٹ تو ہے نا سر، یہ تو ایڈمٹ کر لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ مس مینجمنٹ ایگزام کنڈکٹ کر رہا ہے برٹش کاؤنسل، گورنمنٹ آف پاکستان ایگزام نہیں کنڈکٹ کر رہی. اور ایک دن کے ایگزام کے بعد ہم نے سارے جو ایگزام تھے وہ ملتوی کر دیے، اس لیے کہ بیماری کی جو حالت ہے، ایس او پیز کا اتنا نہیں تھا، وہ باہر سے ہم مینج کر سکتے تھے. لیکن کیونکہ بیماری جو تھی، آپ اس چیز کا اندازہ تو آپ کو ہے کہ کتنی سیریس اس وقت بیماری کی سچویشن ہے، اس لیے بڑا ضروری تھا کہ سارے ایگزامز جو ہیں وہ ہیلتھ کی. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہماری اب ہوا یہ کہ پہلے سب نے مجھے اور آپ کے چینل میں بھی ایک صاحب نے بیٹھ کے کہا کہ جی اس کو مقدمہ کر دو، یہ کر دو بچوں کی صحت کو. جب ہم نے ایگزام پوسٹ پون کر دیے تو صحت پیچھے رہ گئی، اور اب یہ ہے کہ جی ہمیں بغیر امتحان کے گریڈز دے دو. تو مطلب ساری ڈبیٹ چینج ہو گئی. پہلے ایک ڈبیٹ یہ تھی کہ صحت کے لیے زیادتی ہو رہی، اب ہے کہ گریڈز دے دو. ہاں ابھی ایس اے جی کی بات کر رہے ہیں، جو اسکول اسسڈ گریڈز کی بات کر رہے ہیں. اچھا اس کے حق میں جو اوپینین ہے، جو میں نے بات کی ہے کچھ ایجوکیشنسٹ سے، وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ممالک نے یہ کیا ہے، ہمارے نیبرز میں بھی انہوں نے کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت اس ان یوزول سچویشن میں ایسے کرنا جو ہے وہ اس کو مناسب سمجھتے ہیں. ہم نے یہ کیوں نہیں سوچا؟ اگر بار میں ہمارے ارد گرد اور ممالک کر رہے ہیں، پاکستان میں شاید کچھ اسکول چاہتے بھی ہیں کہ یہ کیا جائے. دیکھیں بات یہ ہے، بڑا سکولز تو سارے کہہ رہے ہیں کہ نہ کیا جائے، لیکن بات یہ ہے کہ سارے جو ہمارے تعلیم کے لوگ ہیں سب نے اس چیز کا حساب لگایا کہ نقصان کس کو ہوا تھا. پچھلے سال ان کو نقصان ہوا تھا جو پڑھنے والے بچے تھے، جو پڑھتے نہیں تھے، جو تیاری نہیں کرتے تھے، ان کو مفت کے گریڈ مل گئے. اب بھی بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ مفت کے گریڈ مل جائے، نہیں ملیں گے، اس لیے کہ امتحان ہوگا اور امتحان کے اوپر کی بنیاد پہ ہوگا. اور یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا ہے، میں تو ایک اسپوکس پرسن بنا ہوا ہوں. آپ کسی ایجوکیشن منسٹر کو فون کریں، جتنے پاکستان کے اچھے ہیں اس وقت ایجوکیشن، کسی کو فون کر کے پوچھیں، سب نے اس چیز پہ متفقہ کہا کہ جس طریقے سے یہ سارا کچھ ہینڈل ہوا اس طریقے سے ہم بالکل. سر فرق ہے، جیسے اگر ہمارے ریجن کے ارد گرد جو اور ممالک میں اگر بچے جو ہیں وہ ایس اے جی یعنی اسکول اسیس گریڈز کے اوپر جاتے ہیں تو ان کا وقت بچ جاتا ہے. ایک تو وہ مینٹل ہیلتھ چلے وہ نہ بھی ہو، اس کے علاوہ وہ اگلے سال کے لیے انہیں کلیئرٹی آ جاتی ہے. جو بچے یہاں پہ اکتوبر نومبر میں امتحان دیں گے، کیا وہ 6 مہینے بعد پھر اگلے گریڈ کا امتحان دیں گے؟ وہ پھر اس سے 3 مہینے بعد اگلے گریڈ کا امتحان دیں گے؟ یہ آگے کی مینجمنٹ کے بارے میں آپ لوگوں نے کیا سوچا ہے کہ اگر اس وقت آپ امتحان لیتے تو پھر آگے کیا، اس سال کیسے بچانا ہے بچوں کا؟
دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے یونیورسٹیز کو یہ کہا ہے کہ وہ اپنے ایڈمیشنز جو ہے الائن کریں یہ جو چینج ہے، کیونکہ صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے، وہ جو 50 لاکھ بچے 9 10 11 12 کا امتحان دیں گے وہ ایک بہت بڑا جو گروپ ہے، یہ تو بہت چھوٹا گروپ ہے، آلدو یہ ایک اشرافیہ کا گروپ ہے لیکن وہ تو بڑا، تو اس کے لیے ہم نے یونیورسٹیز کو یہ کہا ہے کہ آپ الائن کریں، اور یونیورسٹیز نے کل ہی میٹنگ کی تھی پرسوں شاید، اور انہوں نے اس میں فیصلہ کیا تھا کہ جو بچے اکتوبر میں ایگزام دے رہے ہیں ان کو ہم پروویژنلی ایڈمٹ کر لیں گے، لیکن پروویژنلی تو ایڈمٹ تب کریں گے نا کہ اگر ان کا جو دوسرا جو ایف ایس سی آ رہا ہے کہ وہ اس کے ایگزام اگر ہو چکے ہوئے تو سپٹمبر اکتوبر میں نومبر میں وہ ایڈمٹ کریں گے، اگر نہ ہوئے تو پھر جنوری میں جانا پڑے گا۔ دیکھیں یہ بڑی ان یوزول سچویشن ہے، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں، سو اس میں ہم نے کوئی بیسٹ پرفیکٹ ڈیسیجن اس میں نہیں ہے ہماری، جو ایسے ڈیسیجنز ہیں جو کہ آپ نے مجموعی طور پہ دیکھنا ہے کہ بہترین ڈیسیجن کیا ہے۔ ہم بچوں کو اس کے پچھلے سال بھی گریڈز نہیں ہوئے، اس سال بھی اگر گریڈ، بچے کی تعلیم جو ہے وہ پردہ لوگوں نے چھوڑ دینا ہے۔ سو سر یہی ساری باتیں ابھی سن لیں نا، ایک منٹ اور 9 10 11 12 کا آپ سوچ لیں کہ یہ 50 لاکھ بچہ ہے، اس 50 لاکھ بچے نے پچھلے سال ان کو پاس کیا گیا ایک سال پہلے کے امتحان پہ، اب تو ایک سال پہلے کا امتحان ہی نہیں ہے، تو وہ کیا کہیں گے کہ جی ہم کوئی کسی کیا کہتے ہیں کوئی دوسری ماں کے بچے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ پرواہی کسی کو نہیں ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک کنسسٹنسی ہے، اور ہماری کنسسٹنسی سب کی یہ ہے کہ ایگزام کے بغیر گریڈز نہیں ہوں گے۔ سر یہ جو آپ نے کہا نا آگے ہم یہ بات کر رہے ہیں یونیورسٹیز سے، یہ پیرنٹس کہتے ہیں، یہ اسکولز کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نے اس پہ کانفیڈنس میں نہیں لیا، ہمیں نہیں معلوم کہ آگے کیا ہوگا، ہمارے بچوں کے ایڈمیشنز کدھر ہوں گے، اور یہ میں ان بچوں کی بات کری جو 50 لاکھ سے زیادہ اس ملک میں، یہ او لیول اے لیول آبویسلی یہ لاؤڈ گروپ ہے لیکن کم گروپ ہے، ان بچوں کو پتا مطلب ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آگے انہوں نے اگر ایڈمیشنز لینے ہیں، کسی نے میڈیکل کالج جانا ہے، انجینئرنگ کالج جانا ہے، تو کیا ہوگا اکتوبر نومبر کے بعد، جنوری کے بعد، کوئی کلیئر پلان نہیں دکھائی دے رہا ابھی۔ ہم بالکل پورا انگیج کر رہے ہیں یونیورسٹیز کے ساتھ، پرائیویٹ یونیورسٹیز کے ساتھ، جو بھی ہیں، چاہے وہ میڈیکل کالجز ہیں چاہے پروفیشنل کالجز ہیں، ہم انشور کریں گے کہ جو بچے جو ہیں، ہم پوری کوشش کریں گے کہ بچوں کا سال ضائع نہ ہو اور ان کو ایڈمیشن ملے، بلکہ یہ اسی کوشش کی وجہ سے ہم نے یہ جو ابھی تھوڑے بچوں کے لیے امتحان ارینج کیا ہے A2 کے لیے، وہ اس لیے ارینج کیا ہے کہ جن بچوں نے باہر جانا ہے یا جن بچوں کی کوئی اور مجبوری ہے، انہوں نے ان کو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ امتحان لیں، تو برٹش کاؤنسل کے ساتھ دوبارہ میٹنگ کر کے انشور کیا ہے کہ SOPs فالو کر کے وہ ایگزام لیں گے، اس لیے تاکہ ان کا سال نہ رہے۔ دیکھیں ہم نے کوئی آسان فیصلہ اس میں نہیں ہے آریہ، اس میں اسکول بند کرنے کا فیصلہ آسان نہیں ہے، اسکول کھولنے کا فیصلہ آسان نہیں ہے، رسک ہر چیز میں ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کے بارے میں سب نے متفقہ طور پہ یہ ڈٹرمن کیا کہ ایگزامز کے بغیر شفقت صاحب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو بچے ہیں وہ باقی دنیا میں ہمارے ہمسایہ ممالک نیپال ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، بھارت ہے، آپ نے پتا کیا کہ انڈیا میں جو 9 10 11 12 جو ان کے لوکل ایگزام ہے ان کا کیا بنا ہے اس وقت وہ ہو رہے ہیں اس وقت، لیکن وہاں پہ بھی ایک بڑی کرائسس سچویشن ہے، ہمارے پاس یہی تو پرابلم ہے سر، مینجمنٹ پرابلم ہے، مینجمنٹ پرابلم، ہم 85,000 بچوں کا امتحان جو ہے بغیر کنٹروورسی کے نہیں لے سکے، مینجمنٹ پرابلم ہے، لیک آف تیاری پرابلم ہے سر، ایک کلیئرلی نظر آ رہا ہے۔ آپ کا خیال ہے، آپ کا حق ہے آپ کے اوپینین ہے، میں اسے اگری نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں کہ مشکل حالات میں آپ نے بہترین فیصلے کیے، ہمارا پلان اے یہ تھا کہ ایگزام ہر صورت ہو، پھر جب بیماری نے ایک دم شوٹ کیا تو پھر ہم پلان بی پہ گئے، وچ از کہ ایگزام ملتوی کر دو لیکن لینے ہیں، ایک ونڈو رکھی صرف A2 کے لیے، اور اب یہ ایک جب پہلے جو صحت کا شور مچا رہے تھے ان کی طرف سے اب آ گیا کہ جی ہمیں مفت میں گریڈز دے دو بغیر پاس کی، یہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک اور جو تجویز میں بات کر رہی تھی اور میں ایجوکیشنسٹ سے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ یہ پہلے طے کر لیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ٹیچرز ہیں خاص طور پہ ان کی ویکسینیشن ترجیحی بنیاد پہ کی جانی چاہیے ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ ایگزام آگے پیچھے اسکول کھول بند نہیں کر سکتے، آپ کی ترجیحات میں یہ ہے شامل؟ جی ہم نے NCOC کو ریکویسٹ کی ہے، میں نے اسد عمر کو خود بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ٹیچرز کے جو اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں ان کی ویکسینیشن کا پرائرٹی دی جائے،
اور یہ ہم نے ان کو بار بار کہا ہے، امید کرتے ہیں کہ وہ اس پہ رسپونڈ کریں گے۔ اچھا، اسکولوں کا جو میڈیکل اسکول کے بچے ہیں اور جو نرسنگ اسکول کے لوگ ہیں، یہ سب بھی اس وقت فرسٹ رسپونڈرز ہیں، ان کی ویکسینیشن بھی نہیں ہوئی ہے، اور یہ لوگ بھی اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم سے کام لیا جا رہا ہے وچ از نوبل تھنگ ٹو ڈو، ان کی ویکسینیشن کے بارے میں سر یہ بھی کوئی تجویز ہے؟ نہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے کیونکہ میں ویکسینیشن سے ڈیل نہیں کرتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر فیصل اور باقی لوگ جو اس سے ڈیل کر رہے ہیں وہ ضرور اس کو دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ فرسٹ رسپونڈرز ہیں جیسے آپ نے کہا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، والدین کے بچوں کے جو شکوے ہمیں ان تک پہنچائے، وہ کھڑے ہیں اپنی اسی عزم پہ کہ امتحان جو ہوں گے وہ وقت پہ ہی ہوں گے، اور ہوں گے ضرور، جو بھی ان کے پاس تک ٹائم لائن ہے۔ پروگرام میں ہم لیں گے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنے مزید مہمانوں سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔